انسان کو بنائے سے وہ کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، پکھی پرندے ہیں، زناور جانور ہیں، ملائکہ اور جن ہیں، کائنات تا ساری رب جوڑیے، لیکن اصل ساری کائنات دا مرکز وہ انسان ہے۔ تے ول جائے واسطے وہ جگ جوڑے، وہ اللہ نے ول ہوں انسان نال اون دی زندگی سوارن دی خاطر، انسان کو رستہ سدھا دکھاون دی خاطر اپنے پیغام بھیجان دا ارادہ فرمایا، لیکن اسا جو کہ عاجز کمزور آسے براہ راست ہو جگہ لیں نہ سن سکتے آسے نہ سب بھار چاہ سکتے آسے، ول اللہ تعالیٰ نے انسانے وچوں ایک عظیم جماعت کو چنے، اللہ نے انسانے وچوں بشر وچوں ایک عظیم جماعت کو منتخب کیتے اور پسند کیتے، وہ پسندیدہ چونویں اور منتخب جماعت دا نام مرسل پیغمبر نبی تے رسول ہے۔ نبیاں تے رسولاں کو رب کیوں منتخب کیتے؟ جو اساں تو سان کمزور ہے، سدھے ادنال نہیں سے آلا سکتے، پر وہ ایسی جماعت منتخب کیتی ہے جڑی جماعت نبیاں تے رسولاں دیئے، رب ہنین الویدہ رہی ہے، وہ رب دے علا مخلوق کو ڈسیں دے رہی ہے۔ اللہ دے میسیجز احکامات، رب دے سنیڑے سنیحے پیغامات، رب دیا باتا دے اللہ دیا گالیں جنہ ہستیاں کول آئیں اوہ نبی دے رسول ہیں، فل انہیں رب والے سنیحے مخلوق تک پہنچائیں، لہذا ان کوئی پشکنے نبی کہہ کو آدم رسول کہہ کو آدم اللہ دے بارے تا جان دیں جو جائیں جگ جوڑے، دھرتی ساری کو بنائے اٹھائے، کائنات ساری دے ہر ذرے ذرے دے دی قدرت تا کرشمہ وہ دی حکومت دا سکہ چندہ پہ اللہ کو تا سارا جمدہ بال بھی سمجھو جان دے، ہون پوچھے کوئی نبی کہہ کو آدم رسول 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 جو آدھے گئے، وہ رسول دا کچھ کو مانا تھا رسول دا مانا یوں جیسے سو کہ اللہ دے سنیحے، کہنے سنیحے اللہ دیا باتا رب دیا گالی جیڑی ہستی کول آئیں، فلپوں ہستی نے رب دیا گالی مخلوق تک پہنچائیں، بھیجن والا اللہ، آمن والا رسول، منن والے غلام رسول، جائیں بھیجے اپنا سنیہ جیڑی ہستی تو بھیجن والا اللہ، جائیں رب دے سنیہ سن کے والمخلوق کو ہو کے دے کے صدوائے مار کا رب اے فرمائے تو سا رہونا ہی ہے، تو سا بہونا ہی ہے، تو سا پاونا ہی ہے، ہنڈاونا ہی ہے، تو آدھے پرنے کی میں، تو آدھے شادیاں کی میں، تو آدھے براتوں کی میں، تو آدھے جاگے کی میں، اگر کوئی دکھ سکھ مہمان ہے، قضیہ ہے، مکان ہے، فل کیا کرنے جرا ٹر گئے جہان تو وہ کو روانہ کی میں کرنے، اور چیندے ای جہان تو کوچ ہے روان کیا ہے، وہ کو چاونا کی میں، دھواونا کی میں ہے، کفن پواونا کی میں، اور اگر کوئی بال جائے تو سب تو پہلے کرنے علاونا کیا ہے، فل جو کوئی چھاتی دا بڑھاوے مہمان بال دی اماں لوری دینجے بولنا کیا ہے، مطلب سادے جمن تو کھن کے مرن تک ساکو جڑے سنیے رب بھیجن جنہیں ہستے کول آئیں اوہے نبی رسول بن گئے، منن والے والغلام نبی تے غلام رسول گال سمجھے ہوئے ہون اتھوں اندازہ رہو قرآن پاک ایک کہندہ سنیہ ہے، کہندہ کلام ہے، کہندی عظیم کتاب ہے، لیکن آئی سادے واسطے ہے، بار ہی بار نسی بھیجی یار دے سینے دے بھیجی ہے، مصطفیٰ کریم دے نورانی دل دے، فل حضور دے نورانی سینے تو، مصطفیٰ دی باغ زبان دے قرآن ہے، فل حضور علیہ دے گئے صحابہ لکھے دے گئے، فل اوہے لکھے پیغام حضور دی امت تک پہنچ دے رہی ہے، بھیجن والا اللہ اکر سنیے کانڈے دعوت نامے احکامات پیغامات بھیجن والا اللہ چیندو رب کانڈے بھیجن اپنے گال ہی جو تسا آنکھو میری مخلوق کو جو میں کیا آنکھے سمجھ گئے ہونا نبی رسول ای طریقے نال اللہ پاک نے انسانے دی بھلائی خیر خائی
انہیں کو ہدایت دیون واسطے سیدھا رستہ دکھاون واسطے اللہ پاک نے نبی رسول تا بھیجن 1,24,000 کم و بیش، چونکہ انسان تے خیر نال دگڑ لاتے ساری کائنات ہے تے انسانے کو سمجھاون واسطے سیدھا رستہ دکھاون واسطے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نبی مرسل رسول بھیجن 1,24,000، لیکن ہر نبی ہر رسول نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ ہر مخلوق جو بھی ہے انسانے وچوں ہر نبیوں کو فرمائے رب اے بھی آدھی کرنا اے ہے، کوئی مان گئن تے تر گئن، کوئی بے من ہن جو مر گئن ولا بھور بھور تھی مٹی رل گئن، لیکن جڑے مان گئن وہ تر گئن۔ ہر دور بے من بھی ڈھیر ہیں، منن والا ہی ڈھیر ہے۔ مطلب ہے کہ ایک منن والے دی بھی کمی کہنی تے نا مرادے دی بھی کمی، منکرین بھی ہر زمانے میں، مومنین بھی ہر زمانے میں، مطلب منن والے بھی واہوات انکاری بھی، بلکہ قرآن ہے منہم المومنون و اکثرہم الفاسقون، منن والے تھوڑے غدار ڈوڑے، منن والے منہم المومنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، قرآن ہے طیب طاہر پاکیزہ تے ستھرے تھوڑے ہیں، کجڑے غلیظ ڈوڑے ہیں۔ سمجھا کی گال؟ یعنی منن والے بھی ہیں بے من بھی ہیں، لیکن منن والے دی تعداد تھوڑی ہے، منکرین دی تعداد ڈوڑی ہے، جو نشہ نہیں ودا کھلتا دنیا دا، فکر نہیں ودی آدھی آخرت دی، تاواستے فاسق ڈھیر ہیں، کجڑے زیادہ ہیں، منن والے مخلص تے خالص تھوڑے ہیں۔ یہ قرآن دی بولی ہے نا، 4 سپارہ اور 3 رکوع سورہ آل عمران رکوع اندہ 11واں تے آیت نمبر 110، قرآن ہے منہم المومنون، ان لوگوں میں سے ایمان والے بھی ہیں، فَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ، اور انہی میں سے اکثر کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں۔ مطلب ہے ہمیشہ ہر دور منن والے دی تعداد تھوڑی ہے، منکرین دی تعداد اتھا ہی اندازہ چلو اپنے کلمہ پڑھ دے میں جائے والے باغ تھی وے آسان 10-20 شکل دکھے سن، 250 ہونی، 250 ہونی، اپنی کیم رچے سن، جرن رکسی ڈانگ پیچھے ہنجھو بٹ بٹ کرے سن، بے موسم تھی کیا توبہ لے سن، لیکن وہ چیڑیاں چوک کے ان کھیت بچا ہے کیا؟ مطلب ہے ہر دور منن والے دی تعداد تھوڑی رہے گی، منکرین دی تعداد، لیکن اساں منکر نہیں سے جو اساں رب کو مان گئے، لیکن اساں عملے وچ کوتاہی کرے دیں، عملے وچ عقیدہ سارا واہ واہ ہے، سوچ ساری، ارادہ سارا، اعتقاد سارا، مذہب تے مسلک سارا سچا ہے، لیکن کلمہ پڑھدا عملے وچ کچا ہے۔ ہن جے کو فجر نصیب نہ تھی وے، ظہر دی پرواہ نصیب نہ تھی وے، عصر کو کھیرج گزرے، مغرب کو ٹکر تے دھرنا، عشاء دے بانگے میں دوجھی ٹوبی گیا ودا عملے میں تا کچا ہے، لیکن اوہ جب پوچھو تاہد حقیقت محمد دی پاک ہوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پاک ہوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جائے۔ مطلب منن وچ فاہواہ ہے لیکن عملے وچ کوتا ہے، سستی ہے ساکوں، بھاوے تسا ہو تو بھاوے میرا خاندان، میں سمیت سست ہے ایسا، یا سستی نہ ہوں دی تے غفلت نہ ہوں دی، جی میں اہل سنت تا عقیدہ ہے، عمل بھی ہوئے نصیب دی تے ہر بندہ ولی ہے، جی میں ایسا سنی دا عقیدہ کر رہا ہے، نہ سردے ہے نبی دے مقام دے منصب کرو، نہ جلدے ہیں صحابہ کرو، تے نہ گستاخ ہیں اہل بیت، تمام نبیاں دے رسولاں دے آسمانی کتاباں دے ملائکہ دے اسمنن والے ہیں، اور ساری بولی ایمان مفصل دی بولی ہے، آمنت باللہ فملائکتی فکتبہ ورسلہ فالیوم الآخر فالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے سارا ایمان جو جن چیزیں کو من گئے، اگو ول ہوں دے عمل اعلیٰ سامان۔ ایمان منن دا نہ ہے،
اسلام عمل کران دا نام ہے. اسلمو اسلام تے رہو. کافر ہند اسلام کھیلنا ہو. کلمہ پڑھ چکے بھی تو گردن جھکا کے رہو, گاٹا نبھا کے رہو. اسلمو اپنے گردنا اپنے گاٹے سارے کو جھکا کے رکھو. قرآن دے اس قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین. یاد کرو جب ابراہیم کو خود خدا رب جلیل فرمایا ابراہیم پڑھائے سے سادہ کو جھک کے کر. وہ اگدی جے تک جیسا جھکتا ہی ویسا تیرے واسطے جھکن کو شاکو آسا کو تو خوشی ہے جو تیری رضا واسطے سادہ. بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام اور ہونا دے فرزند ارجمند سین اسماعیل علیہ السلام جنہیں خود بیت اللہ آپ جوڑے, جنہیں کعبے دے ایرے آپ کھٹے, جنہیں کعبے جا کندھا تے دیوارہ اسارے. وہ قرآن بولی موجود ہے وَإِسْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. یاد تکر اون ویلے کو چاہے ویلے ابراہیم اور ہوندا پتر اسماعیل کعبے دے ایرے ودے کھٹے دے ہن تے نال کعبے دیا کندھاں تے دیواراں ودے اسرے دے ہن تے نال سارے کولوں دعا ودے منگ دے ہن ربنا اے رب ساڈا تقبل ودے بڑے دے ہیں گھر تے یار دا رسی نا نیکی کر کے بھی دعا ایک کوئی برائی کر کے نہیں ڈرتا بھی اوے نیکی کھڑا کریں دے خود کعبہ کھڑا بنائیں دے بلائی کھڑا دے رسی نا. سمجھے گا لے کو نا کعبے چھیا گھر کائنات کھائے گا کعبے چھیا گھر تے سہرا تے بابے چھیا جلنا کائنات کھائے جناب کعبے چھیا گھر کائنی کائنات تے سہرا تے بابے چھیا جلنا یعنی پیغمبر نبی رسول کوئی نہیں. لیکن خود ابراہیم علیہ السلام جنہیں رب دی رضا واسطے 9 سال پتر دی گردن تے چھری چلائی. ابراہیم علیہ السلام جے رب دی رضا واسطے سنی ودے واقعہ حضرت اسماعیل سیالہ کہ آپ نے اپنے پتر کو فرمایا یا بنیا اے میٹھا بچہ میٹھا پترا انی ارا فی المنام خواب ڈٹھے میں انی اصباہو کا گردن ہے تیری چھری میرے ہاتھ ودا کوہیں داتا ہے پتر کو فنظر ماذا ترا نسا کسن دا روح ہے مودے نات ہے. خواب اے خواب سویرے پتر کو اٹھائی گئن تیاری کروائی گئن جلدے پہ احمد خواب آئے سچا تھا کرنے. مطلب ہے کہ جیڑے منن والے ہیں نا وہ خواب جو آئے نا ولائی پتر کو اٹھائی گئن پتر تیاری کر جلدے پہ مینا دے مقام دے کھینے دے ولا ہون پتر نال الوائے نے انی ارافی المنام پتر تیری تیاری کروا تیرا سین سرما کروا نوے کپڑے پوا تے کو کھینا یا مینا دے مقام دے. کھین کیوں آیا کہ انی ارا